اب چونکہ میں نے جو سردار داؤد خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں اریگیشن کے حوالے سے بھی کی ہیں، سموک کے حوالے سے بھی کی ہیں، لیکن ان کا یہ تھا کہ یہاں جو پوائنٹ ریز ہوئے ہیں تو اسپیکر صاحب مجھے یہاں اس چیئر پہ بٹھانے سے پہلے ایک ڈائریکشن دے گئے ہیں کہ جو ایشوز ہم پچھلے 2 دن سے یا 3 دن سے جن ایشوز پہ بات کر رہے ہیں وہ صرف ڈیبیٹ کی حد تک نہیں ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ڈائریکشن دی کہ 2 جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ہماری اریگیشن کی اور ایگریکلچر کی، وہ کمیٹیز سمجھیں کہ ان جو 3 پوائنٹ ہمارے ہیں، بالخصوص 2 جو امپورٹنٹ سموگ اور پانی کی شارٹیج کے حوالے سے، وہ کمیٹیز جو دونوں ہیں جو آلریڈی وجود رکھتی ہیں، وہ ایک قسم کا اسپیشل کمیٹی کا ایک رخ اختیار کر لیں گی، اور ان دونوں کو مرج کر کے ایک اسپیشل سیشن ہوگا جس کے اندر جو باتیں یہاں پہ ہوئی ہیں جو یہاں نہیں بھی ہوئیں۔ تو میری ایک ہے کہ سردار داؤد نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، تو مجھے نہیں پتہ یہ ان دونوں میں سے کسی کمیٹی کے ممبر ہیں یا نہیں ہیں۔ میری اریگیشن کے اچھا نہیں، انہوں نے جو کہا ایک اریگیشن تھا اور ایک ایگریکلچر تھا کہ ان دونوں کو، تو آپ اس کمیٹی میں آلریڈی ہیں۔ تو وہ دونوں کا جو اجلاس ہوگا وہاں آپ نے جو بڑی اچھی تجاویز کچھ رکھی ہیں، تو آپ ان کمیٹی میں وہ تجاویز رکھ سکتے ہیں، چونکہ یہ اسپیکر صاحب پہلے ہی یہ ڈائریکشن دے گئے ہیں کہ یہ بحث برائے بحث نہیں ہے جو ہم نے 2 دن کی ہے، اس کو ہم حکومت کو سپورٹ کرنا ہے ان کمیٹیز کے ذریعے۔ ان کمیٹیز کے اندر ان سارے ایشوز کو ڈسکس کر کے جو اچھی تجاویز ہوں گی جو ہم حکومت کو گائیڈ کر سکتی ہے یہ ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز، تو وہ گائیڈ کریں گے۔ محترم جناب سردار داؤد خان جتوئی صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ گزارش ہے جناب چیئرمین، میں کافی دن سے یہ چیزیں سن رہا ہوں، یہاں پر ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے پوائنٹ کافی ریز ہوئے، لیکن دکھ اس وقت ہوتا ہے جب پوائنٹ ریز ہوتا ہے اور آپ نوٹ نہیں کرتے اور اس کا جواب واپسی میں ہمیں نہیں ملتا، تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ یہ اسموگ کی بات ہو رہی تھی، تو اسموگ کی ہسٹری کیا ہے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے۔ یہاں پہ بہت ممبرز نے، کیونکہ ان کا قصور نہیں ہے نہ ہمارا قصور ہے، یہ ہم سائنسدان نہیں ہیں یہاں پہ، لیکن قصور ان کا ضرور ہے جنہوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ اسموگ اس چیز سے آتی ہے، اس چیز سے بنتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ گزارش ہے چیئرمین کہ یہ لنڈن فاگ یا لنڈن پرٹیکولر کے نام سے 20ویں صدی میں انٹروڈیوس ہوئی تھی، ریکگنائزڈ ہوئی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ تب جو اس کی رپورٹ انہوں نے لنڈن نے جب دیکھی کہ یہ آ کس چیز سے رہی ہے، تو یہ تقریباً کوئی 12 دن وہاں پر رہی، جس کی وجہ سے ان کا سارا نظام ختم ہو گیا، رک گیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ہماری صرف انڈسٹریز کی وجہ سے جو ہم برن کر رہے ہیں اس میں، اس کی وجہ سے یہ پیدا ہو رہی ہے، نہ کہ آپ کی یہ جو صبح سے سن رہے ہیں کہ جی اس کو آگ لگا دی، اس کو یہ کر دیا تو وہ جو ہے یہ پیدا ہو رہی ہے۔ چاول کی دھان، ایگریکلچر، اس سے کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے یہ۔ تو پہلے تو آپ کو یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ یہ آگ کس چیز سے رہی ہے، بن کیوں رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے ایک بہت اچھا الزام لگا دیا جی بھارت نے یہ کر دیا ہے، ہمارے یہاں پہ چاول کی دھان کو یہ لگ رہا ہے تو یہ جی اس لیے اسموگ بن گئی ہے، یہ وجہ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو آفیسز میں بیٹھے ہیں، کل مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ جب آپ نے یہاں پہ کھڑے ہو کے جو ہے ایک اسٹرانگ جو ہے ایک اسٹرکٹ آرڈر دیا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، سپرمیسی اپنی دکھائی ہے، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب عوامی بندہ یہاں پر کھڑا ہو کر جب وہاں پہ جاتا ہے، لوگوں کی تنقیدیں سنتا ہے۔ دفتروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کے کام کرنے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر کھڑے ہو کر اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اسموگ ٹھیک ہے، واٹر پولوشن ٹھیک ہے، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر بندے نے کہا کہ جی پانی کم ہو رہا ہے، کس لیے کم ہو رہا ہے، ٹیوب ویل سے کم ہو رہا ہے۔ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے آج وہ چلے گئے ہیں، ہماری تنقیدیں نہیں سن سکے، ہم ان کے ستم سہ رہے ہیں وہاں پہ۔
ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ ان کو بلایا جائے پہلے تو یہ ہم ان کے لیے کوئی سولوشن, میں تنقید سے زیادہ سولوشن کی طرف جاتا ہوں ہمیشہ. میں کبھی نہیں کہوں گا انہوں نے کہا جی پی ایم ایل این نے یہ کیا وہ کیا, شکر ہے یہ نہیں کہا کہ پاکستان بھی میاں نواز شریف صاحب نے بنایا تھا. یہ کوئی بات ہے؟ بات یہ ہے میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کرتا, ان کے جو اچھے کام ہیں ان کو بھی سراہتا ہوں, جو ہماری پارٹی کے اچھے کام تھے اس کو بھی, جو پچھلی پارٹیز کے تھے ان کے بھی اچھے کاموں کو سب کو سراہنا چاہیے. بات یہ ہے کہ سوائل آپ ایگریکلچر کر رہے ہیں, آپ ٹیوب ویل سے پانی لگا رہے ہیں اپنی فصل کو, آپ پودے کو یہ نہیں ہے کہ جتنا پانی وہاں سے نکل رہا ہے تو سارا وہ آپ کا ضائع ہو رہا ہے, وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا, وہ زمین سے نکل کے زمین میں جا رہا ہے. پودے نے جتنی انگریڈینٹس یا اس سے کچھ لینا ہے وہ اتنا لیتا ہے, باقی پانی اللہ کی قدرت ہے کہ وہ نیچے ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا لیول آلموسٹ سیم ہو جاتا ہے. جو سب سے زیادہ دیکھنے والی بات ہے کہ آپ کی انڈسٹریز کتنا پانی ویسٹ کر رہی ہیں, آپ کی انڈسٹریز کتنا یوز کر رہی ہیں. آپ کو سب سے زیادہ اس کے اوپر دیکھنا چاہیے, ان کے اوپر انڈسٹریل واٹر میٹرز لگانے چاہیے کہ وہ اتنا ٹیکس کیا پے کر رہے ہیں آپ کو کہ جتنا پانی وہ آپ کا ضائع کر رہے ہیں. سر دیکھیں, ہر چیز کی بات آپ نے کر لی, ہر چیز ٹھیک ہے, لیکن ہر چیز ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے اوپر ڈال دینا, یہ ایگریکلچر کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. بھئی انڈسٹریلسٹ کیا کر رہے ہیں وہ تو دکھائیں آ کر. ماحولیاتی آلودگی والے جاتے ہیں وہاں پہ, چند پیسے لے کے واپس آ جاتے ہیں تو بس بات ختم ہو جاتی ہے. نہیں ہونی چاہیے. سر دوسری بات یہ ہے کہ چاول کی دھان کی اسٹرا برکس بنتی ہیں دنیا میں, سسٹینیبل سٹرکچر کی طرف دنیا جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کی اینٹیں بنانے لگ جائیں تو آپ کو صرف 2-3 پلانٹس جو ہے یہاں پر انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے اور کچھ نہیں کرنا آپ نے. تو وہ جو اسٹرا جو نکل رہا ہے وہاں سے, جو پرالی ہم جسے کہتے ہیں, اس کی آپ اینٹیں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لوگ گھر بنا سکتے ہیں. تو آپ کا ایگریکلچر کبھی بھی کسی کمیونٹی یا سوسائٹی یا کسی بھی چیز کے لیے برا نہیں تھا. بل گیٹس نے انڈسٹریز چھوڑ کے, سافٹ ویئر چھوڑ کے, امریکہ کا سب سے بڑا زمیندار بن کے ایگریکلچر کی طرف آنے شروع ہو گیا. کیوں؟ 7.5 بلین ماؤتھس ٹو فیڈ. سر 7.5 ارب دنیا میں لوگ ہیں جنہوں نے کھانا ہے. تو دنیا ہم کھانے کی طرف جا رہی ہے, اور ہم جو ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مافیا ہے. سر یہ مافیا نہیں ہے, یہ بالکل مافیا نہیں ہے. اگر انہوں نے کچھ یہ مافیا بن کے دکھایا تو آپ گھٹنوں تک آ جائیں گے. تو گزارش یہ ہے سر کہ جو مین چیزیں ہیں اس کو دیکھا جائے. اور یہ اریگیشن منسٹر صاحب یہاں پہ ہوتے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سولوشن ہے کہ صرف آپ نے کنکریٹ کی لائننگ کرنی ہے تو آپ کا پانی ضائع نہیں ہوگا. سر یہ کوئی سولوشن نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں سولوشن کیا ہے. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. آپ صرف ایک ممبرین جو ربر کی ہوتی ہے, آپ وہ ربر کی ممبرین ہی صرف نہروں میں بچھا دیں اور ریزروائرز بنا کر, صرف آپ نے کہا کہ ڈیم پہ سارے کیوں نہیں اکٹھے ہوتے. سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کبھی بھی نہیں بننا ڈیم. وہ کالا باغ ڈیم کبھی بھی نہیں سندھ چاہے گا کہ بنے گا, کوئی نہیں چاہتا جب تک آپ اس کا آلٹرنیٹو نہیں دیتے. سر 10 لاکھ کیوسک پانی, 8 لاکھ کیوسک پانی ہر سال ہمارے دریائے سندھ سے بہہ کے چلا جاتا ہے. 3 لاکھ وہاں سے بہہ کے چلا جاتا ہے اور جا کہاں رہا ہے؟ سمندر کے اندر. ٹھیک ہے, آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس لیول پہ چھوٹے چھوٹے, زیادہ بڑے ڈیمز کی بات نہیں, اور جن کے کونوں پہ آپ نے لائننگ نہیں کرنی ہے, کچھ بھی نہیں کرنا, صرف آپ نے ممبرینز بچھا دینی ہے تاکہ پانی جو ہے وہ نیچے نہ جا سکے. ٹھیک ہے, ممبرینز بچھا کر آپ اس میں پانی جب جا رہا ہے, فلڈ آ رہا ہے, تو آپ کے آہستہ آہستہ ریزروائر سے پانی دریا کے جب یعنی کہ اس سے نیچے نکلے گا, زیادہ ہوگا تو ان میں چلا جائے گا, ان گڑھوں میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, وہ آپ کے ویلز بن جائیں گے ایک طرح کے. اس سے آپ نے آرام سے جو ہے اپنی نہروں میں پانی بعد میں سارا سال دیتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. سر بات یہ ہے کہ کوئی بیٹھ کے سنے تو ہم بھی بتائیں جنریشن گیپ کس کو کہتے ہیں. اگر ہم آپ کو کوئی انوویشن دیتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان پارٹیز کے تصادم سے بچ کر ہم اپنے ملک کے لیے یا اپنے صوبے کے لیے کچھ نہ کچھ کر جائیں. سندھ کا منسٹر کھڑا ہو کے اپنی اسمبلی میں کھڑا ہو کر یہ کہہ دیتا ہے جی پنجاب کے لوگ یہاں آتے ہیں, یہاں علاج کرواتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, پھر بھی سندھ کے اوپر باتیں کرتے ہیں. سر بات تو سیدھی ہے کہ 80% وہاں کی نہریں جو ہے آج سے
5 साल पहले तक सारी उन्होंने 80% नहरें लाइनिंग से उन्होंने कंक्रीट कर दी थी, हमने आज तक नहीं की। क्यों? कि सिर्फ एग्रीकल्चर को फायदा हो रहा था इससे। सर सिर्फ एग्रीकल्चर आपकी रीढ़ की हड्डी है, दुनिया आपको ये नहीं देखती, पंजाब को सिर्फ देखती किस लिए है, हमारे पास रिसोर्सेज उतने ज्यादा नहीं है। कराची में इंडस्ट्रीज आपसे ज्यादा है, बलोचिस्तान में तेल भी है, हर चीज है, सोना भी है, हर चीज है। दुनिया आपको फिर भी देखती है कि सोना चांदी ये सब चीजें देकर आपसे वो खाने की चीजें लेंगे। पंजाब सिर्फ दुनिया को, हमारे मतलब पूरे पाकिस्तान को खाना दे सकता है। तो आपकी ये रीढ़ की हड्डी है, ये पावर है आपकी कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। अगर आप कुछ ना दें तो आपने वीट की कुछ नहीं ली आपने, सर वीट आपने नहीं ली पिछली दफा, तो मुझे बताएं अगर आप इजाजत दे देते कि जाओ कोई जो है हम बॉर्डर्स पे नहीं, आपको रुकावट नहीं है, कोई जिला बंदी ना करते, तो हमारी वीट बिक चली जाती, उसका फायदा क्या होना था? अगर हमसे कोई पठान भी कहीं का भी कोई ले जाता या अफगानिस्तान चली जाती या कहीं चली जाती, तो सर उसका फायदा ये होना था, जो उसने पैसा देना था वो भी तो डॉलर आपके मुल्क में आ रहा था। सर ये बातें कौन बताएगा? मुझे तो नहीं समझ आती, क्यों नहीं आती इनको समझ? इतने अरसे से 40-45 साल से हुकूमत कर रहे हैं, हमें भी टाइम मिला, लेकिन बात यह है कि आपको पूछना तो चाहिए कौन क्या कहना चाह रहा है। अगर कोई पॉइंट है मेरी बात में तो आप नोट करें और ये दें। और कमेटीज बेसिकली मैं आपको बताता हूं सर, पानी आपका जाया क्या हो रहा है? आपने कभी किसी नहर की टेल पे जो एंड होता है नहर का, वहां पर बैठ के नहीं देखा किसी से इंप्लीमेंट करवाना है? सर आपने उनको गाड़ियां दी, आपने उसको फ्यूल दिया, आपने हर चीज दी, दफ्तर दिया, और हर जगह अच्छे अच्छे गेस्ट हाउसेस भी बने हुए इरिगेशन के, वो भी रेनोवेट कर दिए सर। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि उससे इंप्लीमेंट किसने करवाना है? वो मिनिस्टर साहब ने करवाना है। एक कमेटी बना दें, वहां पे तहसील लेवल पे बना दें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना दें, वहां पर एमपीएस की कमेटी बना दें, वहां पर, यहां पर तो ठीक है, वहां पर बना दें और कहें कि भाई आप टेल पे जो बैठा है वहां तक पानी जाता है तो ठीक है, नहीं जाता तो फिर उसकी जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं बताता हूं सर, मेट्स होते हैं और जो वहां पर खड़े होते हैं बंदे जिनकी ड्यूटी है, वो क्या करते हैं? किसी से सब्जी ले आते हैं, किसी से चावल ले आते हैं, किसी से दाना ले आते हैं, कुछ ले आते हैं कि भाई मुझे इतने पैसे दे दो, अपनी मर्जी से पानी लगा दो। सर ये काम हमारा है, ये मिनिस्टर साहब का है। सर बात यह है कि अगर कोई पॉइंट मैं रेज करता हूं और उसमें वजन है तो मैं ये तवक्को रखता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इस पे मैं बात करता हूं। जी जी करें राना साहब। जनाब स्पीकर, हम बड़े शुक्रगुजार हैं स्पीकर साहब के और चेयरमैन साहब आपके कि रात के 8:30 बज चुके हैं, आप लोगों ने ये जो इजलास बुलाया था, स्पेशल इजलास था स्मोक पर, और आपने जिस तरह से तमाम लोगों को सुना और जिस तरह इसको शुरू किया हमारी मिनिस्टर जो हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, लेकिन ये जो उन्होंने बहस शुरू की और वो चली गई, तो अब 2 दिन हो गए उस पर बहस हो रही है, तमाम लोग कर रहे हैं। जो पैसे रखे गए थे जून में स्मोक के लिए, वो अभी तक जो थे इस्तेमाल नहीं हो सके। इन्होंने अब अक्टूबर के एंड में आकर, नवंबर में आकर तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए के रीवो डाले लेने शुरू कर दिए हैं, 17-18 करोड़ के वो आ गए हैं, और ऐसे स्मोक पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। मिनिस्टर साहबा के पास टाइम नहीं है, तो वो क्योंकि इधर खुद भी नहीं सुन रही, ना उनका कोई इधर सेक्रेटरी हमने देखा कोई ऐसा जो है। राना साहब इस पे मैं बात करता हूं, मैं इस पे बात करता हूं। आपने नहीं वो बैठी हैं, वो भी करेंगी। मैं एक